بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ رواہ ترمذی، حدیث نمبر 807۔ تو دیکھیں معزز سامعین، میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے افطار کرانے کا بھی کتنا اجر عظیم رکھا ہے۔ میری بہنوں، اس حدیث میں زیادہ آپ کے لیے خوشخبری رکھی ہے کہ روزہ افطار کرانے کا اجر بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ روزہ رکھنے کا ہے۔ لہٰذا جب آپ گھر والوں کے لیے افطاری سحری بناتی ہیں تو کچن کے کاموں کو بوجھ نہ سمجھا کریں، بلکہ اپنی کوکنگ کے دوران اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ میں روزے دار کے لیے افطار سحری بنا رہی ہوں۔ تو دیکھیے آپ کو ان سب کے روزے کا بھی ثواب ملے گا۔ کچن کے کام کے دوران ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتی رہا کریں، کھانے میں برکت ہوگی، کھانا مزے کا بنے گا۔ اور کوکنگ کے دوران آپ کو گرمی کے موسم میں گرمی لگتی ہے یا ہاتھ جل جاتا ہے تو یہ سب چیزیں بھی آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیجیے گا۔ آپ اس کی ایک مان کر تو دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ تو کبھی بھرتا ہی نہیں۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ نے ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزارے، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیے اور پھر صبر کرے، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت بڑا اجر دے، بہت بڑا صلہ دے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ قرآن مجید ہمارا بہترین ساتھی اور رہنما ہے۔ اگر ہم اسے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ کبھی تنہا نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔